ناظرین، ڈرامہ عشق میں تیرے صدقے کی آنے والی قسط نہایت سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ نور کا نکاح اگرچہ سالار مرتضیٰ سے ہو جاتا ہے، مگر نہ سالار دل سے اس رشتے کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی نور اس بندھن پر خوش ہے۔ نور اچھی طرح جانتی ہے کہ سالار اس کے خاندان کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ انجم سے کہتی ہے کہ آپ میری پھپھو ہیں، کیا میں صرف اسی نسبت سے آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی؟ مگر انجم کو خوف ہے کہ اگر نور کو بغیر نکاح کے یہاں رکھا گیا تو ساجدہ کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر کے اسے واپس لے جائے گی اور اپنے نکمے بھتیجے خرم سے اس کی شادی کرا دے گی۔ اسی لیے وہ نور کو سمجھاتی ہے کہ سالار سے نکاح تمہارے یہاں رہنے کی مضبوط وجہ بن جائے گا۔ دوسری جانب سالار بھی اپنی ماں کی دھمکی کے باعث اس رشتے پر آمادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسے جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ ادھر ساجدہ، فرحہ اور مہوش نکاح میں شریک تو ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی ساجدہ نور کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے مجھے کبھی بھی ماں سمجھا ہے تو اس نکاح سے ابھی انکار کر دو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بیٹی فرحہ، جو ہمیشہ سے سالار کے خواب دیکھتی آئی ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ مگر سب کے نہ چاہنے کے باوجود بھی نور اور سالار مرتضیٰ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ رخصتی کے بعد جب نور سالار کے گھر پہنچتی ہے تو اس کے لیے ایک اور امتحان منتظر ہوتا ہے، کیونکہ سالار کی دوست ارشما، جو صبح سے اسے کالز اور میسیجز کر رہی ہوتی ہے مگر وہ مصروفیت اور نکاح کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا، کمرے میں آتے ہی وہ نور کو نظر انداز کر کے ارشما کو کال کرتا ہے اور اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر امی نے مجھے بلیک میل نہ کیا ہوتا تو میں کبھی نور سے شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ میرے معیار کی ہے ہی نہیں، اور ارشما کو یقین دلاتا ہے کہ جیسے ہی جائیداد اس کے ہاتھ آئے گی وہ نور کو طلاق دے کر اسی سے شادی کرے گا۔ ارشما کو اب سالار کی کسی بات پر یقین نہیں آتا، اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے دھوکہ ہی کرنا تھا تو پھر مجھ سے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہی کیوں، اور پھر غصے میں آ کے فون بند کر دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف نور کے لیے طلاق کا لفظ جیسے جان نکل جانے کے مترادف ہوتا ہے، جبکہ ارشما کے اس طرح ناراض ہو کے فون بند کر دینے کے بعد سالار اپنا سارا غصہ نور پر نکالتا ہے اور نور سے کہتا ہے کہ اس بڑے گھر میں آ کے رہنے کی تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی، مگر میں زیادہ دن تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ یہاں تمہیں خوشیاں ملیں گی تو یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو، میں تمہارا ہر دن اذیت ناک بنا دوں گا۔ نور آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی ہے کہ یا اللہ، میرے امتحان آخر کب ختم ہوں گے۔ وہ بے بسی سے سالار کو دیکھتی ہے مگر اس کے دل میں ذرا سی بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ مزید سخت جملے کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ میں سالار مرتضیٰ اپنے ہوش و حواس میں ابھی اور اسی وقت نور احمد کو، لیکن اس سے پہلے کہ سالار اپنی بات مکمل کرے نور برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سالار ایک لمحے کو تو گھبرا جاتا ہے کہ اگر امی کو نور کی بے ہوشی کا پتہ چلا تو وہ سالار کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گی، مگر پھر بھی اس کے رویے میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ اگلی صبح جب نور کو ہوش آتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ سادہ لباس میں بغیر میک اپ کے کمرے سے نکل کر صوفے پہ بیٹھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میرے امتحان اب ختم کر دے۔ انجم جب اسے اس حال میں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ وہ دلہن کہیں سے بھی نہیں لگ رہی۔ نور شکوہ کرتی ہے کہ پھپھو، آپ نے میری شادی آخر سالار سے کیوں کروائی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور کہہ چکا ہے کہ بہت جلد یہ رشتہ ختم کر دے گا۔ اگر اس نے یہ رشتہ ختم کر دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ انجم اسے سمجھاتی ہے کہ شوہر کسی بھی طبقے سے ہو، توجہ دینے والی بیوی اسے پسند آتی ہے۔ وہ نور کو ہدایت دیتی ہے کہ اپنے پرانے کپڑے کسی ملازمہ کو دے دو اور خود کو سجا سنوار کے رکھو، سالار کے دل اور اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ نور دل سے آمادہ نہ ہونے کے باوجود تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ سج سنور کے سالار کے سامنے آتی ہے تو سالار ایک لمحے کو تو اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے
اور پھر ہوش میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تم تو واقعی ہی بہت خوبصورت ہو یار، میں نے پہلے تمہیں کبھی اتنے غور سے آخر کیوں نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ذہن میں خود غرضی آتی ہے کہ جب دوسری لڑکیوں سے وہ تعلق رکھ سکتا ہے اور پھر انہیں چھوڑ سکتا ہے تو نور سے بھی تعلق رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ چاہے میں تمہیں دل سے قبول کروں یا نہ کروں مگر تم سے محبت کرنے کا حق تو ہے۔ نور کے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی پناہ گاہ جو نہیں۔ ادھر ذوالفقار شاہ اپنی حور کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ حور کس طرح اس کا خیال رکھتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور وہ اسے دل کی ملکہ کہتا تھا۔ وہ پچھتاتا ہے کہ اگر اس دن غصے میں گاڑی تیز نہ چلائی ہوتی تو حادثہ نہ ہوتا اور حور آج زندہ ہوتی۔ وہ اس کی قبر پر جا کر رو پڑتا ہے۔ دوسری طرف نور بھی اپنے باپ کی قبر پر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ لگتا ہے اسی قبرستان میں ذوالفقار کی نظر نور پر پڑے گی اور وہ حیران رہ جائے گا، جیسے اس کی حور دنیا میں واپس آ گئی ہو۔ وہ اس کا پیچھا کرے گا، بات کرنے کی کوشش کرے گا، مگر نور پہلے ہی خوف زدہ ہے، سالار کے ڈر سے کسی سے بات نہیں کر پاتی۔ جب ذوالفقار کو معلوم ہوگا کہ نور کا شوہر بد کردار ہے اور ظالم ہے تو وہ آگے بڑھ کر اسے یقین دلائے گا کہ اگر تم ایک بار میرا ساتھ دو میں تمہیں اس عذاب سے نکال سکتا ہوں اور ایک خوشحال زندگی دے سکتا ہوں۔ نور شروع میں تو اسے صاف منع کر دے گی، بلکہ اس سے التجا کرے گی کہ اگر آپ واقعی ہی میرے خیر خواہ ہیں تو میری راہ میں آنا چھوڑ دیں۔ لیکن ذوالفقار کو جب اپنی حور کی ہم شکل نور نظر آئے گی تو وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے منت سماجت کے باوجود بھی نور کا پیچھا نہیں چھوڑ سکے گا، بلکہ ذوالفقار کو تو یہی لگے گا جیسے اللہ نے اس کی التجا پوری کر دی اور اس کی حور کو واپس بھیج دیا۔ اور پھر وقت کے ساتھ پتہ نہیں کیسے لیکن نور کے دل میں بھی ذوالفقار کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ ادھر نور کی پھپھو انجم بھی دیکھے گی کہ اس کے بیٹے سالار نے کس طرح نور کی زندگی کو اذیت ناک بنا کے رکھا ہے۔ انجم تو خود کو نور کا مجرم محسوس کرے گی کہ نور کی سوتیلی ماں کے چنگل سے تو اسے آزاد کروا لیا، اب اپنے بیٹے کے اس ظلم و ستم سے کیسے آزاد کرواؤں۔ ممکن ہے انجم کو بھی ذوالفقار کے بارے میں اور اس کی محبت کے بارے میں پتہ چل جائے اور اس معاملے میں انجم ذوالفقار کا ساتھ دے اور نور کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ میرا بیٹا سالار تمہیں خوشیاں نہیں دے سکا، شاید وہ خوشیاں جو تم ڈیزرو کرتی ہو ذوالفقار تمہیں دے سکے اور میرے بھائی کی روح کو بھی سکون مل جائے۔ یہ تو آگے کی کہانی ہے، فی الحال سب کو انتظار ہے اس لمحے کا جب نور اور ذوالفقار کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی بے چینی سے اس لمحے کا انتظار ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ڈرامے کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔